کی رات کو کہتے ہیں شب برات کی رات، شب برات کی رات، 15ویں شب، ٹھیک ہے۔ شبرات کہتے ہیں، شبرات لوگ کہتے ہیں، شبرات لگنی، شب برات کیا ہے؟ شب برات۔ رات کا مطلب ہوتا ہے نجات ہونا، گناہوں سے نجات ملتی ہے توبہ کرنے والوں کو۔ تو آج کی رات جو آئے گی تو وہ رات ہمارے لیے بہت ہی مبارک رات ہے، برکتوں رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ تو اس رات میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ ہم اس رات میں کیا کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں رات میں کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ جاگنے کی رات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جاگنے کی رات ہے۔ تو جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے عموماً اسلامی بھائی جاگتے تو ہیں پر صرف گھوم کے جاگتے ہیں، ٹہلتے رات کو نکالتے ہیں، اپنے بائکوں میں فیول ڈلوا کے، تیل ڈلوا کے اور گھومتے رہتے ہیں بائکوں سے۔ لوگ سجاوٹ کرا دیتے ہیں، روشنی لگا دیتے ہیں تو لوگ وہاں گھومتے رہتے ہیں۔ تو جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری رات کو یوں ہی واہ میں، تفریح میں، گھومنے میں نکال دیں۔ اس سے اچھا سونا بہتر ہے۔ نہیں سمجھے؟ جاگنے کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے، عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، قبرستان میں جا کر بھی دعا کرتے تھے۔ تو اس رات میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ جو لوگ گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، ہرگز نہ گھوما کریں۔ اس گھومنے سے اچھا ہے کہ سو جاؤ۔ جاگنے کا مطلب گھومنا نہیں، جاگنے کا مطلب اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ نفل کیسے پڑھیں، نفل پڑھیں، کیا پڑھیں؟ تو ہم آج آپ کو بتاتے ہیں شب برات ہے، اور شب برات میں، اس پیاری بھاری رات میں، شب برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ کس کی رات؟ گناہوں سے بری ہونے کی رات، نجات کی رات۔ براتن سے یہ برات ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نجات، بری ہونا، گناہوں سے بری ہونا، گناہوں سے بری ہونا۔ تو گناہوں سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ سال کے لیے نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نہیں تو کیا کرنا ہے؟ ہماری نفل پڑھیں کہ قضا؟ قضا پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ قضا پڑھنا۔ قضا نماز یعنی ہماری چھوٹی ہوئی نماز ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ نفل نماز جو ہے، نفل سے بہتر ہے قضا کی نماز پڑھنا، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنا۔ اب قضا میں کیا ہے؟ قضا میں قضا میں جو ہے فرض نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھی جاتی ہے؟ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کا مطلب ہے نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، ٹھیک ہے؟ تو 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے۔ اب جب ہم قضا پڑھنا شروع کریں گے تو قضا کیسے پڑھیں یہ سمجھ لو۔ ایسے نماز فجر ہے، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب۔ اب ہمیں پڑھنا ہے فجر کی قضا، تو صرف فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، لیکن 2 قضا پڑھی جائے گی، بس 2 رکعت فرض کی نماز کی قضا۔ کیسے پڑھیں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی،
جو میرے ذمے باقی ہے، جو مجھ پہ ادھار ہے، ایسے کہہ سکتے ہو۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی جو مجھ پہ ادھار ہے، جو مجھ پہ باقی ہے یا ادھار ہے۔ اس طرح سے 2 کر کے نیت باندھتے رہو، 2 کر کے پڑھتے رہو، تمہاری فجر کی نماز قضا پوری ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد میں ظہر کا نمبر لگاؤ۔ ظہر میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے فرض کی، 4 رکعت پڑھتے ہیں نا فرض ظہر میں، تو 4 فرض ہیں تو صرف فرض کی قضا پڑھی جاتی ہے۔ تو اب کیا کریں گے، نیت کریں گے، نیت کی پھر 4 پڑھو، پھر 4 پڑھو، ظہر کے ہوتے رہیں گے، زور 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 زور، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عصر میں 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، ان کی بھی 4 قضا ہوتی ہے۔ تو اس کو عصر کی پڑھو، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عصر کے جو میرے ذمہ باقی ہے، تو پھر آپ 4 کی قضا پڑھو، پھر 4 کی، پھر 4 کی، پھر 4 کی، نیت عصر کی کرتے رہو۔ تو اس طرح سے عصر کی نماز کی قضا ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد مغرب میں آ جاؤ۔ مغرب میں کیا رہے گا، مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 فرض ہوتے ہیں۔ تو اس میں نیت کر لو کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب کی جو میرے ذمہ باقی ہے، تو اس کی 3 دن کی نیت کرتے رہو، 3 دن پڑھتے رہو۔ عصر میں کئے فرض ہیں؟ 4۔ کئے فرض ہیں؟ 4۔ تو 4 عصر کی قضا کرو، لیکن اس میں 3 رکعت وتر بھی پڑھے جاتے ہیں، یہ واجب ہوتے ہیں، اس کی بھی قضا ہوتی ہے۔ تو عشاء کی نماز میں 4 فرض کی قضا پڑھے جاتے ہیں اور وتر کی بھی قضا پڑھی جاتی ہے۔ پہلے 4 فرض کے پڑھ لو، پھر وتر کے پڑھ لو۔ تو اس طرح سے اپنی قضا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز سے پڑھنا بہتر کیا ہے؟ قضا، کیونکہ نمازیں جو فرض ہیں نمازیں، ان کا حساب دینا ہے میدان محشر میں، نفل کا حساب تھوڑی دینا ہے۔ نفل تو اپنے ہیں، پڑھے نہیں پڑھے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن نمازیں فرض جو ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز جو فرض ہے نمازوں میں، تو وہ فرض ہوتے ہیں، ان کا قرض ہوتا ہے، اور وہ ہم نے چھوڑ دی تو وہ قرض ہو گئے، ادھار ہو گئے۔ اسی بنا پہ ان کو قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا ادھار ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنی نمازیں تمہاری چھوٹی ہوئی ہیں وہ تمہارے اوپر ڈو ہیں۔ جو بالغ لوگ ہوتے ہیں ان پہ قرضہ ہوتا ہے، تو قضا کرنے سے، اس کو قضاء عمری بھی کہتے ہیں، قضا کرنے سے وہ قرضہ ہٹ جاتا ہے، یعنی میدان محشر کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے نہیں۔ اب آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، قضا کی نہیں، قضا میں آپ نے کچھ نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے نماز عشاء پڑھی، 2-4 لوگ جو 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھ کے اور پھر مسجد میں بیٹھ کے ٹھٹے مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آج کی رات میں، شب برات کی رات میں، اور سوتے بھی وہیں سو جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، بجائے سب آپ پہ گناہ کماتے رہتے ہیں۔ اس رات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے آ جاؤ، روٹی پانی کھا کے پی کے عشاء پڑھ کے اور مسجد میں پڑھے رہو اور سو جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھو اور اس کے بعد جاگتے رہو اور اپنی قضا پڑھتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے رات جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ ہوٹل پہ نکل جاؤ، چائے پکوڑی مارو، آپ سموسے بریانی کھاؤ، رات بھر گاڑی میں گھومتے رہو، چلاتے رہو، گھوم کے مست باتیں کرتے رہو، یہ سب کرتے رہو، ڈرامے بازی، تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رات کا مطلب جاگنے کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، کیا کی جائے؟